جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ عید الاضحیٰ کا جو تہوار ہے ہمارے بہت قریب آ رہا ہے۔ ہم ہمیشہ اپنی روایتوں کے مطابق جو قربانی کرتے ہیں صاف ستھری طریقے سے کرتے ہیں۔ اب جو دشا نردیش ہوں گے، جو ہدایات ہوں گی شاسن پرشاسن کی، اس کے مطابق ہمیں قربانی کرنی ہے۔ اور اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ جیسا کہ ہم جانتے ہیں اللہ کے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ صفائی ایمان کا آدھا حصہ ہے۔ جب تک آپ کے پاس طہارت نہیں ہے، صفائی نہیں ہے، جب تک ہم اپنے ایمان کو تقویت نہیں دے سکتے، تو اس کے مد نظر اس کے ماتحت آپ اپنی صفائی کا بھی خیال رکھیں، اور جو قربانی کریں اس میں خاص طور سے دھیان رہے کہ فزیکل ڈسٹینس رہے، اپنے گھروں میں رہیں اور ضرورت کے مطابق قربانی کریں۔ اس وقت سب سے بڑی قربانی یہ ہے کہ جو معاشی حالات کمزور ہیں اس میں ہم ایک دوسرے کی مدد کریں، کیونکہ نہ تو قربانی میں گوشت پہنچتا ہے اللہ کے پاس، نہ خون پہنچتا ہے۔ صرف ہماری نیتوں کا تعلق ہے کہ ہم اپنی قربانی کس نیت سے کر رہے ہیں، کس طریقے سے کر رہے ہیں۔ شو آف بالکل نہ کریں۔ شو آف کرنے سے کوئی دل آزاری ہوگی، دل کو تکلیف ہوگی۔ حالات بہت نازک ہیں معاشی اعتبار سے سبھی لوگوں کے، اور انڈسٹری اور ایجوکیشن کا معاملہ آپ کو معلوم ہے کہ کس طرف جا رہا ہے۔ اس میں ہمیں آپ کو بہت محتاط رہنا ہے، احتیاط کے ساتھ رہنا ہے۔ ہاشمی ایجوکیشنل گروپ کی طرف سے اور خاص طور سے JPN 7 کے تعلق سے میں آپ لوگوں کو عید الاضحیٰ کی خاص طور سے دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دینا چاہتا ہوں، اور ان شہیدوں کو بھی خراج عقیدت پیش کرتا ہوں جو اس کرونا جیسے مرض سے دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے بھی درجات بلند کرے اور ان کے گھر والوں کو بھی چین و سکون عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔ سب سے بڑا مسئلہ جو ہے، جو ہماری ملک کی ترقی کی رکاوٹ میں سب سے بڑا سبب بنا ہوا ہے، وہ ہے تعلیم۔ تو اگر آپ تعلیم کے تعلق سے ان بچوں کو رجوع کرائیں گے، ان سے ملیں گے اور انہیں پڑھانے کی کوشش کریں گے، بہت سے لوگ اپنی بات نہیں کہہ پاتے۔ یقیناً سی بات ہے، معاشی اعتبار سے، آرتھک روپ سے ہم لوگ اکنامیکل طور پر کمزور ہیں۔ تو آپ لوگوں کی ذمہ داری بنتی ہے، اور ہمیشہ میں سالانہ کہتا بھی ہوں اور بیچ بیچ میں بھی کہتا رہتا ہوں کہ جو بچے پڑھنا چاہتے ہیں، آگے بڑھنا چاہتے ہیں، خواہ وہ کسی بھی مذہب سے، کسی بھی دھرم سے ہوں، انہیں آگے آنا چاہیے، کیونکہ تعلیم کی نہ تو کوئی برادری ہے، نہ اس کی کوئی سرحد ہے، نہ اس کا کوئی مذہب ہے۔ اسے پانے کے لیے، اس کے جاننے کے لیے سب کا حق ہے، اور اس میں آپ لوگ اگر تعاون رہے تو آپ ثواب کے اور پن کے بھاگیدار بنیں گے۔ اصلی کام یہی ہے کہ تعلیم ہو جس سے ہمارا ایک خاندان، ہمارا محلہ، ہمارا شہر، ہمارا ضلع، ہمارا ملک دن بدن ترقی کرے۔ اب جیسے اس سال ہمارے ہاں عربی، فارسی، سنسکرت، میوزک کا نیا کورس آیا ہے، اسی طریقے سے ہمارے ہاں MSc فزکس، کیمسٹری، بایو، میتھس میں بھی شروع ہوئی ہے، اور BCom پہلے سے چل رہا ہے، BSc ہوم سائنس پہلے سے چل رہا ہے، BA میں تمام کورس ہمارے ہاں پچھلے 15 سال سے چل رہے ہیں۔ BEd موجود ہے، BEd IGNOU میں بھی موجود ہے، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے ڈسٹینس ایجوکیشن کے کورس ہمارے ہاں۔ اور سب سے بڑی خوشی کی بات ہے کہ جو لوگ جامعہ میں پڑھنے کی خواہش رکھتے تھے، جو لوگ علی گڑھ میں پڑھنے کی خواہش رکھتے تھے، اس تعلق سے ہمارے ہاں علی گڑھ ڈسٹینس ایجوکیشن جو غالباً پچھلے 2 سالوں سے چل رہا ہے، اور اس سال کرنٹ میں ہمارے ہاں جامعہ ملیہ دلی یونیورسٹی کا جو ہے کورس شروع ہوئے ہیں، جس میں BA ہے، LLB ہے، BSc ہے، MA ہے تمام، اور علی گڑھ یونیورسٹی میں ہائی اسکول اور انٹر بھی ہے، اور BCom بھی ہے، اور MA بھی ہیں تمام۔ اسی طریقے سے راج شری ٹنڈن ہے، اور اندرا گاندھی یعنی کہ IGNOU ہے۔ تو ہمارے ہاں پہلے لوگوں کو یہ تھا کہ روزگار کا کوئی کورس نہیں ہے، لیکن اس سال الحمدللہ روہیل کھنڈ یونیورسٹی سے ہم نے BBA، BCA اور MCA شروع کرنے جا رہے ہیں، اور غالباً شروع ہو چکا ہے، اور لمیٹڈ سیٹیں ہیں، تو اس میں ہمارے لیے، امروہہ کے لیے بڑے فخر کی بات ہے